بزرگان دین اور عزیز طلبہ، ضلع جمعیت اہل حدیث نارتھ ایسٹ ممبئی کے اس ایک روزہ پروگرام میں آپ تمام سامعین کرام کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام کی صدارت فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ امیر ضلع جمعیت اہل حدیث نارتھ ایسٹ ممبئی فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اس پروگرام کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لے کر آ جائیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جس میں ہمارے سامنے ہندوستان کی قدیم تاریخ، اسی طریقے سے جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا کیا کردار رہا ہے، مسلمانوں نے اسی طریقے سے ہندوستانیوں نے کس محنت و مشقت کے ساتھ اس ملک ہندوستان کو آزاد کروایا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ محترم سامعین کرام، ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے علماء اہل حدیث اور مسلمانوں نے زبردست قربانیاں پیش کی، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرات و حوصلے کے ساتھ بخوشی قبول کیا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ہوئی ٹرین سے ان کو باہر پھینک دیا گیا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اور طوق غلامی گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ دہلی میں لاہوری گیٹ سے چاندنی چوک تک زمین لاشوں سے پٹی ہوتی، ان کی لاشوں کو چیل اور کوے اسی طریقے سے کتے نوچ نوچ کر کھایا کرتے۔ چاندنی چوک کوتوال کے سامنے ہندوستانیوں کو پھانسیاں دی جاتی، انگریز کرسیاں لگا کر تماشا دیکھتے۔ اسی طریقے سے لال قلعہ کے باہر مجرموں کی لائن لگی ہوتی، کچھ مجرموں کو پھانسی دی جاتی، اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی کو ننگا کر دیا جاتا، بھائی کے سامنے بہن کو ننگا کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ تم ان کے سامنے غلط کام کرو، لہذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے والدین سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے گھروں کے اندر پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکاتے، اس کے بعد خود پھانسی پر لٹک جاتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کنویں کے اندر کود کر اپنی جان دینے کی کوشش کرتے، لیکن دیکھتے کہ پورا کی پورا کنواں یہ انسانوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں ڈوبنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 1875 عیسوی پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے بڑے گاؤں میں آگ لگا دی،
جب ہندوستانی یعنی گاؤں والے آگ کی لپٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گاؤں سے باہر نکلنے لگے تو ہم نے ان کے اوپر گولیاں چلا دی۔ اسی طریقے سے مسٹر رسل نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کو سور کی کھال میں سی دیا جاتا، ان کے جسم پر سور کی چربی مل دی جاتی اور ان کو اس طریقے سے قتل کر دیا جاتا، کبھی ہاتھی کے پیروں سے ان کو کچلوایا جاتا۔ لہذا 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی۔ 1857 عیسوی میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی، ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، حاجی امداد اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہرمز لکھتا ہے کہ مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 عیسوی میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانسیری کو انڈمان بھیج دیا گیا جو کالا پانی تھا۔ مولانا جعفر تھانسیری 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 میں اپنے وطن واپس ہوئے اور مولانا جعفر تھانسیری اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوتی، زنجیریں لگی ہوتی، پیروں میں بیڑیاں ہوتے، جسم پر جیل کا لباس ہوتا، کمر پر لوہے کی سلاخیں ہوتی۔ انگریز ہم 3 علماء کرام کے لیے الگ سے پنجرہ تیار کروائے جن میں باریک باریک لوہے کی سلاخیں نکلی ہوئی تھی، نہ تو ہم صحیح سے بیٹھ سکتے نہ ہم کسی چیز کا سہارا لے سکتے، ہمارے جسم سے خون بہ رہے ہوتے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ اتنی محنتوں مشقتوں کے بعد ہمارے علماء کرام نے، ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے اور ہندوستانیوں نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کی جکڑی ہوئی زنجیر سے آزاد کروایا۔ محترم سامعین، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے ہمارے علماء اہل حدیث مثلاً شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، علماء صادق پور مولانا عنایت علی صادق پور، مولانا ولایت علی، اسی طریقے سے مولانا فضل الہی وزیر آبادی، دہلی میں پنجابی اہل حدیث، کولکتہ میں کپڑے اور لوہے کے تاجر، مدراس میں کاکا محمد عمر، بنگال میں مولانا عبداللہ القائم اور مولانا عبید اللہ الباقی، مولانا احمد اللہ خاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ لاکھوں علماء اہل حدیث نے اس ہندوستان کو آزاد کروانے میں اپنے خون کو، اپنے دھن کو، اپنے گھر کو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ان کے راستوں پر لگا دیا۔ جب وقت پڑا گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب وقت پڑا گلستہ پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خوں ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے کہ یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔